کہ صبر جو ہے نا وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے بدتمیزی کی, آپ نے خوب اس کو اللہ معاف کرے ماں بہن کی گالیاں سنا دیں اور اس کے بعد آپ نے کہا اب میں صبر کروں گا. نہیں, اب وہ صبر کرے گا. دیکھیں آنکھیں چلی جانا نا بہت بڑی بات ہوتی ہے. انسان کی سماعت چلی جائے, انسان کا بولنا چلا جائے پھر اور بات ہے. جب آپ دیکھ ہی نہیں سکتے نا, اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. تو جو اس پر بھی صبر کر جائے, جس کی بینائی چلی گئی ہو, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ میرے پاس جنت کے سوا اس کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 بیٹے دیے تھے, اللہ کی امانت تھی, ایک اللہ نے واپس لے لیا, تو اس میں کیسی بات ہے؟ اللہ نے مجھے 4 لمز دیے ہیں, ہاتھ بازو دیے ہیں, ایک اللہ نے واپس لے لیا, تو ایسی کیا بات ہے؟ میں تب بھی اللہ کا شکر گزار تھا اور آج بھی شکر گزار ہوں. یقیناً اللہ رب العزت نے مجھے وہ دیا ہے جس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ بات جان لو کہ جو فیصلہ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوگا, اللہ کی رضا کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاؤ کہ اس دنیا کی عارضی نیچر پر غور کرو کہ یہ دنیا بہت عارضی ہے, تھوڑا سا صبر ہے, اس کے بعد الفردوس ہے انشاءاللہ. یہ 4 دن کی زندگی ہے, کیا تم یہاں پہ کمال کر لو گے؟ تھوڑے دن کے لیے جو بھی پرابلمز آتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا صبر کر دو, آگے انشاءاللہ معاملہ سارا کلیئر ہے. اسی طرح سے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ صبر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا خوبصورت گفٹ ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر عطا فرما دیا تو یاد رکھو کہ اس سے بہتر تحفہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. یعنی اگر کسی کے دل میں اللہ نے صبر ڈال دیا نا, اس سے بہترین تحفہ, اور یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے, کہ اس سے بہتر تحفہ کسی کے لیے ہو نہیں سکتا کہ جو مجاہدہ کر کے صبر کے لیول پہ پہنچ جائے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور حدیث ہے, وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے, جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر سے وہاں سے گزر رہے تھے, تشریف لے جا رہے تھے, تو وہاں پہ ایک عورت تھی, وہ قبر کے اوپر بہت واویلا کر رہی تھی. تو آپ نے اس کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو, اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے ایک دم سے تھوڑا سا تلخ لہجے میں کہا کہ دور ہو جاؤ میرے سے, دور ہو جاؤ میرے سے, تمہیں کیا پتہ میرے اوپر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی خاموشی سے چلے گئے. دیکھیں اب اگر اللہ کے نبی نے کوئی تھوڑا بہت ایٹیٹیوڈ شو کرنا ہوتا تو آپ کہتے تمہاری ایسی کی تیسی, تم نے بات کس سے کر رہی ہو تم, لیکن آپ نے کیا کیا, چپ کر کے آپ چلے گئے. ٹھیک ہے عورت ہے, بیچارے کی کسی کے بچے کی ڈیتھ ہوگی ہوگی, کچھ اور معاملہ ہوا ہوگا, تو انہوں نے اس کو کہ وہ بہت واویلا کر تھی, آپ نے کہا اللہ سے ڈرو اور اس طرح سے اور جو ہے نا صبر کرو. اس نے آگے سے ریئیکشن شو کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. پھر کسی نے اس کو بتایا کہ اللہ کی بندی, تمہیں پتہ تم نے کس کو یہ کہا ہے؟ تمہارا منہ تھا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کو لگا کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. وہ دوڑتی بھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے, میرے سے صبر نہیں ہوا, اب میں صبر کرتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں, صبر جو ہے وہ پہلے لمحے میں ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ صبر جو ہے نا وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے بدتمیزی کی, آپ نے خوب اس کو اللہ معاف کرے ماں بہن کی گالیاں سنا دیں اور اس کے بعد آپ نے کہا اب میں صبر کروں گا. نہیں, اب وہ صبر کرے گا, کیونکہ آپ نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا نا. اب آپ نے تو دیکھیں اس نے آپ سے بدتمیزی کی, آپ نے اس کو ریٹیلیٹ کر دیا, اب آپ کہہ رہے ہو اب میں صبر کروں گا جی انشاءاللہ. یہ صبر نہیں ہے, اب اس کے صبر کا امتحان ہے کہ وہ اب جوابی کارروائی کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس لیے صبر جو ہے وہ پہلے لمحے میں ہی ہوتا ہے, بعد میں جا کے نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس جنت کے سوا کوئی اجر نہیں ہے اس شخص کے لیے جو صبر کرے جس کے محبوب کو میں نے دنیا سے اٹھا لیا ہو. اور اس کی یعنی شرح کے اندر بعض جو محدثین بیان کرتے ہیں کہ جو بھی کسی کے بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جنت کے سوا اس شخص کے لیے کچھ نہیں ہے کہ جس کے محبوب کو, جس کے پیارے کو, جس کے لخت جگر کو میں اٹھا لوں اور وہ اس پر بھی صبر کر جائے. کتنی بڑی بات ہے, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جنت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں اس کے لیے. یہی حدیث بالکل اسی طرح کی ملتی جلتی حدیث آتی ہے کہ اس کے لیے بھی جنت کے سوا کچھ نہیں ہے جس کی 2 محبوب چیزیں میں لے لوں اور وہ اس پر صبر کر جائے. کیا؟ اس کی آنکھیں چلی جائیں. دیکھیں آنکھیں چلی جانا نا بہت بڑی بات ہوتی ہے. انسان کی سماعت چلی جائے, انسان کا بولنا چلا جائے پھر اور بات ہے. جب آپ دیکھ ہی نہیں سکتے نا, اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. تو جو اس پر بھی صبر کر جائے, جس کی بینائی چلی گئی ہو, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ میرے پاس جنت کے سوا اس کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ صبر کے بدلے انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک واقعہ اس عورت کا بھی آتا ہے جس کی حدیث جو ہے نا بخاری میں موجود ہے, جہاں پہ وہ ایک عورت تھی, بوڑھی جو ہے نا عورت تھی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا یہ
ایپیلیپسی کے فٹس پڑتے ہیں, مرگی کے دورے پڑتے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ میرا مسئلہ دور ہو جائے. تو آپ نے کہا میں دعا تو کر دوں گا, لیکن اگر تم اس پر صبر کر جاؤ نا تو وہ زیادہ بڑی بات ہے. تو اس نے کہا اگر وہ زیادہ عظیم ہے تو پھر میں صبر کروں گی, بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں نا تو میرا حجاب نہ اترا کرے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب دورے پڑتے ہیں تو میرا اوپر سے جو میری کورنگ ہے وہ اتر جاتی ہے. تو آپ نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی, اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو بعد میں جب بھی کبھی فٹس پڑے کبھی اس کا حجاب کمپرومائز نہیں ہوا. اور صحابہ نے آئیڈینٹیفائی کیسے کیا کہ ایک دفعہ وہ وہاں سے گزر رہی تھی تو ایک صحابی نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جنت کے لوگ کیسے دکھتے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں اس بوڑھی عورت کو دیکھ لو. تو انہوں نے جب دیکھا تو پھر انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں اس کی سٹوری سناتا ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا تو اس نے صبر کیا, اور یہ یقیناً جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت ہے. ایک اور معاملہ ہمارے پاس واقع آتا ہے عروہ بن زبیر کا, جو کہ تابعین تھے, اور ان کو اس وقت کے جو خلیفہ ہیں الولید بن عبد المالک نے دمشق میں بلایا, سیریا میں ان کو وہاں پہ بلایا. تو وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے, ان کے 7 بیٹے تھے, تو سب سے بڑا بیٹا محمد تھا جو کہ ینگ, مطلب اس ٹائم پہ نوجوان تھا, یہی کوئی 19-20 سال کا ہوگا. تو اپنے ساتھ لے گئے اور سواری کے جانور پر تھے کہ آگے جا کے کوئی ایسا حادثہ ہوا, غالباً کوئی چیز اس کو بیچارے کو کاٹ گئی, کچھ ہو گیا, تو اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. بیٹا جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو جو ہے کوئی زخم وغیرہ آیا کیونکہ کہیں سے گرے تھے, کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی ٹانگ جو ہے نا اس میں گینگرین پیدا ہو گیا. اور جب بڑے جو خلیفہ وقت تھا اس نے بڑے زبردست قسم کے طبیب اور ڈاکٹرز بلائے اور کہا کہ بھی اس کا علاج معالجہ کرو, اور میں یہ بندہ میں نے اس کو انوائٹ کیا تھا, میری انویٹیشن پہ آ رہا تھا, تو یہ کیا معاملہ ہوا, تو اس کا علاج کرو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو اس کی ٹانگ ہے نا یہ کاٹنی پڑے گی, کیونکہ وہ اس طرح بیماری پھیل رہی ہے کہ یہ اگر ہم نے ابھی نہ کاٹی, تمام طبیب جتنے بھی ڈاکٹرز تھے سب نے یہ کہا ایمپوٹیشن کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو نا تھوڑا سا کوئی انٹاکسیکنٹ دیں گے تاکہ آپ اس کو پی لیں, تاکہ آپ تھوڑا سا ذرا جو ہے نا انٹاکسیکیٹ ہو جائیں, اور پھر ہم آپ کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں جب جیتے جی میں نے کبھی حرام حرکت نہیں کی, تو میں اب اپنی بیماری کے عالم میں اس ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن میں حرام پہ جاؤں گا نہیں, آپ میری ٹانگ ویسے ہی کاٹ دیں, میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور میں اللہ کا ذکر کروں گا. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور وداؤٹ اینی اینستھیٹک ان کی ٹانگ ایمپوٹیٹ کی گئی whilst he was making ذکر آف اللہ. وہ اس ٹائم پر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کر رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے گرم جو تیل ہوتا ہے نا, گرم ابلتا ہوا تیل ان کی ایمپوٹیٹڈ ٹانگ پہ ڈالا, اس کو سیل کرنے کے لیے, کاٹرائز کرنے کے لیے وہ ڈالا. تب بھی انہوں نے چون تک نہیں کی, آواز تک نہیں نکالی, اور بس ذکر کرتے رہے. لوگ ان کے پاس کوئی تیمارداری کے لیے آئے, انہوں نے کہا کہ جی بڑا افسوس ہوا, ایک ہی ہفتے کے اندر آپ کے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہوگی, آپ کی ٹانگ بھی چلے گی. تو کہتے ہیں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 بیٹے دیے تھے, اللہ کی امانت تھی, ایک اللہ نے واپس لے لیا, تو اس میں کیسی بات ہے؟ اللہ نے مجھے 4 لمز دیے ہیں, ہاتھ بازو دیے ہیں, ایک اللہ نے واپس لے لیا, تو ایسی کیا بات ہے؟ میں تب بھی اللہ کا شکر گزار تھا اور آج بھی شکر گزار ہوں. یقیناً اللہ رب العزت نے مجھے وہ دیا ہے جس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا. یعنی امیجن کریں, صبر کی انتہا ہے, صبر کی انتہا ہے یہ کہ انسان اتنی مشکل وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے کچھ لیا, آئی ایم اسٹل انڈیٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے قرض دلے ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے اور میں جتنا شکر ادا کروں اس چیز کا وہ کم ہے. آخر میں یہ کہ صبر کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اپنی لائف میں اگر آپ لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ صبر کرنا آسان ہوگا. سب سے پہلے یہ کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, صبر کے لیے محنت درکار ہے, آپ کو باقاعدہ طور پر اس پر کام کرنا پڑے گا. ہمارے کچھ علماء ایسے گزرے, امام الغزالی بیان کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے صبر سیکھنے کے لیے اپنے ساتھ باقاعدہ طور پر ایک بندے کو تنخواہ پہ رکھا, اور کیا کہا کہ تم نے سارا وقت, مثال کے طور پہ آج کل کے زمانے میں کوئی 30,000 روپے میں بندہ ساتھ رکھ لے, اور فار ایگزامپل اگر میری ایگزامپل لیتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک بندہ ہے 30,000 روپے میں, تم نے میرے ساتھ رہنا ہے, جدھر میں جاؤں گا تم میرے ساتھ ہوگے, اور جہاں پہ میں جاؤں گا نا کہیں پہ بھی تم مجھے بیچ میں میرے کان میں کہہ دینا تم کو اتنے بھی بڑے فن خان نہیں ہو, زیادہ اپنے آپ سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور چلو تم ذرا اپنے آپ کو ہیرو نہ سمجھو زیادہ. اچھا, یعنی تم نے کانسٹنٹلی مجھے نا نیگ کرنا ہے, اریٹیٹ کرنا ہے, میرا کام ہے صبر کرنا اس پہ, اور تم نے جب بھی تمہیں لگے نا کہ میں ذرا اوپر جا رہا ہوں فوراً سے مجھے ہیوملیٹ کر دینا تاکہ میں بالکل 0 لیول پہ آ جاؤں. تو اس کو باقاعدہ پیسے دے کر ہائر کرتے تھے کہ کیونکہ میں اپنے اندر صبر لانا چاہتا ہوں اور مجھے پتہ یہ میرا مسئلہ ہے, میں کسی کو تنخواہ دے دوں گا, پیسے دے دوں گا, تم میرے ساتھ رہو, میں نے انشاءاللہ تمہاری باتوں پر صبر کرنا ہے. سارا دن تم مجھے انسلٹ کر رہے ہو اور اس کے پیسے دے رہا ہوں تاکہ میرے اندر صبر پیدا ہو جائے. تو کہتے ہیں پہلی چیز کیا ہے, اس کے لیے آپ کو محنت درکار ہے. نمبر 2,
یہ بات جان لو کہ جو فیصلہ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوگا، اللہ کی رضا کے ساتھ ہوگا، تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاؤ، نمبر 2۔ نمبر 3 وہ کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ نمبر 4 پر وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی عارضی نیچر پر غور کرو کہ یہ دنیا بہت عارضی ہے، تھوڑا سا صبر ہے، اس کے بعد الفردوس ہے انشاءاللہ۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، کیا تم نے یہاں پہ کمال کر لو گے؟ تھوڑے دن کے لیے جو بھی پرابلمز آتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا صبر کر دو، آگے انشاءاللہ معاملہ سارا کلیئر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 5ویں نمبر کے اوپر اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو، اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے اندر صبر ڈال دے، اور اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ پھر نمبر 6 پہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی فیلنگز کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ۔ بیسکلی دے سینگ بیکم ایموشنلی انٹیلیجنٹ۔ اپنے فیلنگز کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہا ہوں، ابھی مجھے غصہ آ رہا ہے، ابھی مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے، ابھی مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، کوئی ٹینشن نہیں، پھر آگے چلو۔ تو اپنے فیلنگز کے بارے میں ہو جاؤ، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں اپنے لیے دعا کرو، کیونکہ دعا کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ تو میں اب آپ سب کے لیے بھی اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ صبر کرنے کی اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔